ملک بھر میں بارشوں نے تباہی مچا دی، 19 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، بڑے دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی NDMA اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت۔ بارشوں سے بلوچستان کے 22 اضلاع متاثر ہوئے، 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی، 22 مکانات کو نقصان ہوا، 5 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں آوران، جھلمکسی، قزدار، مستقل، قلعہ سیف اللہ، بارکھان، کوہلو، لورالائی، جوب اور شیرانی کے حصے شامل ہیں۔ سرحدی ضلع واشک میں قیامت خیز تباہی، کھڑی فصلیں تباہ اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف حصوں میں بارش سے 3 بچوں سمیت 6 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ، بنیر، مانسیرہ اور کرک میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NEOC کے مطابق تمام بڑے دریاؤں میں پانی کی آمد بڑھنے کا امکان ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونزہ پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب، جہلم، کابل، سوات اور پنجگوڑہ میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ منگلا ڈیم، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور بلوچستان کے ندی نالوں میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ تجارت کے ذریعے رکوائی، ایرانی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ دنیا نے آج تک وہ ہتھیار نہیں دیکھے جو ایران پر بمباری کے دوران استعمال کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران اب مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ہم دنیا بھر میں جنگیں رکوانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ نہ رکنے پر روسی صدر سے ناخوش ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ حماس جنگ میں غزہ کے حوالے سے جنگ بندی کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی عشائیے پر ملاقات، نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کہا ایران میں حکومت بدلنے کا فیصلہ ایرانی عوام کو کرنا ہے۔ جنگی مجرم بنجمن نیتن یاہو کا وائٹ ہاؤس میں استقبال امریکہ کے لیے شرمناک ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز برس پڑے۔ کہا ٹرمپ نے بائیڈن کی طرح غزہ میں اسرائیل کے تباہ کن جنگ کی حمایت کی۔ اسرائیلی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے شواہد موجود ہیں۔ نیتن یاہو نے منظم طریقے سے غزہ میں شہریوں کو قتل کیا اور بھوکا مارا ہے۔ اسرائیل نے میرے قتل کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ ایرانی صدر کا انکشاف۔ ایک انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بتایا کہ جنگ کے دوران وہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جب اسرائیل نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس مقام کا پتہ لگا کر بمباری کی کوشش کی لیکن وہ محفوظ رہے۔ ایران نے کبھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایڈیشنل سیکریٹری سطح کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ افغان سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ضرورت پر زور۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری سید علی اسد گیلانی نے کی۔ افغان وفد کی قیادت افغان وزارت خارجہ کے فرسٹ پولیٹیکل ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل مفتی نور احمد نور نے کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ تعاون، افغان شہریوں کی واپسی اور قانونی سفری سہولیات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کا اگلا دور باہمی رضامندی سے طے شدہ تاریخ پر منعقد کیا جائے گا۔ سویڈن کا پاکستان میں ویزا سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سویڈن اسلام آباد میں اپنی ویزا سروسز دوبارہ شروع کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا۔ معاہدے سے پاکستانیوں کو مختصر قیام کے لیے سویڈن جانے کی سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کچھ دیر بعد راولپنڈی مال روڈ انڈر پاس اور نواز شریف فلائی اوور کا افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صرف خواتین منسٹرز ہوں گی۔ اس سال کینٹ کے ایریا میں 9 فلائی اوور اور انڈر پاسز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ اہم اجلاس کی صدارت بھی کریں گی۔ اجلاس میں راولپنڈی میں جاری دیگر ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ £190 ملین کیس کی جلد سماعت کے لیے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ استدعا کی ہے کہ کیس میں 17 جنوری کو سزا ہوئی، 27 جنوری کو اپیل فائل کر دی، 15 مئی کو سزا معطلی درخواستوں پر پہلی سماعت ہوئی۔ نیب کیس لٹکانے کے لیے بار بار التبا مانگ رہا ہے۔ عدالت سے گزشتہ سماعت پر کیس جلد مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ یقین دہانی کے باوجود سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر نہیں ہوئیں۔ استدعا ہے عدالت درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے۔ ہر دل میں گونج رہا ہے
خیبر پختونخوا کی اعلیٰ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، متعدد افسران کے تقرری اور تبادلے۔ گریڈ 20 کے بختیار خان سیکریٹری انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گریڈ 21 کا آفیسر امبر علی خان سیکریٹری ایگریکلچر تعینات، گریڈ 20 کے مسعود احمد متی اللہ اور سیکریٹری زراعت عطاء الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ضیاء اللہ حق سیکریٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، ثاقب رضا اسلم سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، محمد خالد سیکریٹری تعلیم تعینات کر دیے گئے۔ تعینات کے منتظر گریڈ 20 کے شاہ محمود سیکریٹری خوراک، ایڈیشنل سیکریٹری ہوم وسیم احمد ڈپٹی کمشنر ہری پور تعین۔